اب تک کی جو ایک بڑی نیوز آئی ہے، عمران خان صاحب انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اسے پروموٹ کیا ہے۔ فیکٹ چیک کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے یا سچ بول رہے ہیں؟ شہباز گل صاحب بی ہی ریڈی، ہم نے ڈھونڈ لیا ہے جو آپ نے کاروائی بیچ میں ڈال دی ہے۔ اختر مینگل صاحب، ابھی ان کا قافلہ جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے۔ قائدین اور کارکنوں پر ریاستی فورسز کی جانب سے شیلنگ کی گئی اور 250 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور بھی کچھ اہم امپورٹنٹ نیوز ہیں خاص طور پہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں اب تک کی جو ایک بڑی نیوز آئی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو جتنی میں شدت کے ساتھ یہ خبر پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ اتنی شدت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اسے پروموٹ کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے فیکٹ چیک کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اور اس کو پھر ہم نے بیٹھ کے ذرا ایویلیویٹ کیا ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اس خبر پہ کتنا یقین کرنا چاہتے ہیں یا کتنا نہیں کرنا چاہتے، یا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے اس ساری چیز کو لے کے، یا سچ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے صرف پوری کہانی رکھوں گا، اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ اینڈ شہباز گل صاحب بی ہی ریڈی، ہم نے ڈھونڈ لیا ہے جو آپ نے کاروائی بیچ میں ڈالی ہے۔ خیر، آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ساری تفصیلات کے لیے دل تھام کے بیٹھ جائیے، بڑا ایک لمبا سیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نوبیل پیس پرائز کی نامینیشن کے اوپر جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ چلیے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو پن کیا ہوا ہے سب سے اوپر اپنے پروفائل کے اوپر کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر دیا گیا۔ اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کے اوپر جو ہے یہ ایک صاحب نظر آتے ہیں جو کہ غالباً گورے ہیں، مطلب وہیں سے ناروے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کوئی خاتون ہے سمینا تاگی، میرے خیال میں ان کا نام ہے، if I'm spelling it correctly۔ تو آپ کو ویڈیو سے دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ جناب کوئی واہ کوئی ٹھیک کم ہو رہا ہے، سب پکا کم ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو اس پہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ پارٹیٹ سینٹرم نیوز، بیسکلی یہ پارٹیٹ سینٹرم کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ، اس کا نوبیل پیس پرائز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ احمد سمجھ لگتا گورا تسی ویکھ لیا تھا، مطلب ہے کہ جناب یہ نوبیل والے ہیں، اے بھائی یہ نوبیل والے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسکلی پارٹیٹ سینٹرم جو ہے اس کو دا سینٹر پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب جو یہ تو ان کے لوکل لینگویج میں نام ہے نا، یہ ایکچولی اس کا نام ہے دا سینٹر پارٹی، یہ ناروے کی پارٹی ہے یہ، اور یہ ناروے کی پارٹی کے یہ چیئرمین ہیں یہ صاحب، جن کا نام ہے گیئر لپسٹارڈ، یہ ان کا نام ہے if I'm pronouncing it correctly۔ یہ بیسکلی اس پارٹی کے، اچھا یہ پارٹی نکی سی چھوٹی سی پارٹی ہے، بہت چھوٹی سی پارٹی ہے، مطلب انتہائی چھوٹی۔ میں اگر پاکستان کے حوالے سے اگر اس کا میں اگر کوئی موازنہ کروں نا تو میرے خیال میں اگر کسی کا نام لوں گا تو وہ اس کو برا ہی لگے گا کہ میں اگر بتاؤں کہ کتنی چھوٹی سی نکی سی پارٹی ہے۔ تو اس پارٹی نے، مطلب صرف میں اگر آپ کو اتنا بتا دوں کہ 2021 میں جب الیکشن ہوئے تھے ناروے کے اندر تو 0.2% ووٹ اس نے حاصل کیے تھے، 1% بھی نہیں، 0.2% انہوں نے وہ ووٹ حاصل کیے تھے، اور سب سے بہتر رزلٹ جو ان کا رہا تھا وہ اوسلو کے اندر رہا تھا، جہاں پہ ایک سیٹ پہ 1.4% ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے ایک کسی الیکشن میں جس میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ ان کی پارٹی کا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسمبلی کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ان کو جو ہے وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ان کا کوئی بھی نہیں ہے اس جماعت کا، اتنی چھوٹی سی یہ جماعت ہے۔ تو اس نے بیسکلی اناؤنس کیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو نامینیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک کاروائی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بڑا غور سے آپ نے سننا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، غور سے آپ نے سننا ہے، اچھا بہت غور سے سننا ہے، یہ 43 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے اور اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، سنیے گا ذرا یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا۔ I can now announce on the behalf of Partiet Sentrum. I am announcing this behalf of Patriot Centrum، یعنی کہ میں اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، آگے سنیں۔ That in alliance with somebody who have the right to nominate. And in alliance with somebody who can nominate۔ اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ خود بھی نومینیٹ نہیں کر سکتا، وہ کہہ رہا ہے ان الائنس، ہم نے کسی کے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے جو بیسکلی نومینیٹ کر سکتا ہے،
یعنی نام دے سکتا ہے وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے. ٹھیک ہے, اب نومینیٹ کون کر سکتا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا بھی میں چٹا پٹا کھولتا ہوں, لیکن پہلے آپ صرف اس کی غور سے بات سنیے گا. وہ کہہ رہا ہے ان الائنس ود somebody who can nominate. آگے سنیے گا. A candidate to the Nobel have nominated. یہ اب آپ نے چھوٹی سی باریکی دیکھی, یہ یہاں پہ ویڈیو میں کٹ مارا گیا, یہ 20ویں اور 21ویں سیکنڈ میں. میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں, اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا. Nobel have nominated. یہاں پہ بیچ میں کٹ مارا گیا, اس کا جملہ کاٹ دیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا ہے ایکچولی اس ویڈیو کے اندر, پوری ویڈیو کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں پہ بڑے طریقے سے جو ہے بیچ میں مارا ہے کٹ کہ وہ ایگزیکٹلی بات کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد آگے چل سنیں. Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. Thank you. یہ جناب انہوں نے کہا جی پاجی اسی عمران خان صاحب کو, انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے, تو میں ان کو جو ہے یہ نامینیٹ کرتا ہوں. ان الائنس وتھ سم ون, کس کے ساتھ, کون سی وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ بھائی جان آپ نے الائنس کیا ہے, نو ون نوز. تو یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ٹھک کر کے اپنی وال کے اوپر پن کر دیا کہ جناب عمران خان صاحب نامینیٹ ہو گئے. لانڈے لپاڈو نے ٹک 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 ٹک, وہی جو ان کا کام ہوتا ہے چھلانگ مارنا, نہ کھبے دیکھنا نہ سجے دیکھنا, سیدھا ناک کی سیدھ میں انہوں نے کہہ دی نامینیٹ ہو گئے عمران خان صاحب. اچھا, اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ پہلی جماعت کیا ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, نکی جی چھوٹی سی ایک جماعت ہے. لیکن جب ہم نے تھوڑا سا سرچ کیا تو ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے, اور وہ ویڈیو ہے جناب ہمارے پیارے بھائی شہباز گل صاحب کی. اور یہ ویڈیو ہے جناب اکتوبر 2024 کی, یہ صرف چند مہینے پہلے, پچھلے سال اکتوبر 2024 کی. اس کو اب ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ جناب یہ شہباز گل صاحب ٹائی شائی پان کے, نیچے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 23 اکتوبر 2024. یہ ٹائی شائی پان کے ناروے کے اندر ہی گھوم رہے ہیں, گئے تھے ناروے, اور یہاں پہ یہ آتے ہیں, یہ انہی صاحب سے ہاتھ شاتھ ملاتے ہیں, باقی 2-4 بندے اور جو ہیں, اور اس کے بعد یہ ایگزیکٹلی اسی, اب آپ ذرا دیکھیے گا, یہ اسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی ٹیبل ہے, یہ وہی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے جہاں تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر انہوں نے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا تھا. اسی کرسی کے اوپر اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے وہی پوسٹر پیچھے لگا ہوا ہے, اور وہیں پہ یہ ویڈیو بن رہی ہے. اور آگے دیکھیے گا. اور یہ جناب دونوں, یہ وہی صاحب, وہ اور شہباز گل جو ہے وہ آپس میں گپے مار رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ اس طرح آگے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریریں بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہے, ہمارا جو ہے یہ آپ کے ساتھ اشتراک ہو رہا ہے. ہوا کیا ہے بیسکلی, یہ شہباز گل صاحب ناروے گئے تھے اکتوبر میں پچھلے سال, اور اس جماعت کے ساتھ جو ہے نا MOU سائن کر کے آئے ہیں, MOU, ٹھیک ہے, تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف اور یہ نکی جی چھوٹی جی جماعت جو ہے اس کا آپس میں یہ MOU سائن کروا کے آئے ہیں. اور یہ اسی جماعت کا چیئرمین ہے جو عمران خان صاحب کو نامینیٹ کر رہا ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے, جبکہ اس کا نوبیل پیس پرائز کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات یہ کہہ رہا ہے میں نے کسی کے ساتھ الائنس کیا, کتنے نال کتا ہے نا نہیں جو پتا سانو, بس اسی کرتا ہے. اور کاروائی اکتوبر 2024 میں شہباز گل صاحب کے ساتھ کگی مارتے ہوئے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ گئی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر گئے, وہ ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے کیا ہوگا, نامینیٹ کیا ہوگا. ہم نے نوبیل کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے چیک کیا تو یہ سامنے ڈیٹیل آئی, نامینیشن اینڈ سلیکشن آف نوبیل پیس پرائز لوریٹس, اور اس کے اندر نامینیشن فار 2025 نوبیل پیس پرائز, یہ ڈیٹیل آلریڈی ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ چکی ہوئی ہے. اچھا, یہ ویڈیو کل آ رہی ہے کہ جناب کرتا عمران خان کو نامینیٹ کرتا. نوبیل پیس پرائز کے لیے جب ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے پڑھتے ہیں, ذرا تفصیلات پڑھیے گا کیا کیا لکھا ہوا ہے. نامینیشن فار دا 2025 نوبیل پیس پرائز, دیر آر 338 کینڈیڈیٹس nominated for the 2025 Nobel Peace Prize, of which 244 are individuals. یعنی 338 نامینیشنز آئی ہوئی ہیں, جس میں سے 244 جو ہیں وہ افراد ہیں, انڈیویجولز ہیں, اور 94 آرگنائزیشنز ہیں. ٹھیک ہے, مطلب انواع ایک لمبی لسٹ ہے. اور پچھلے دنوں آیا تھا کہ شاید ماہرنگ بلوچ کا نام بھی جو ہے وہ نامینیٹ ہوا ہے.
تو ان لوگوں کے اچھا اس کے بعد آگے لکھتے ہیں دس از اے سگنیفیکنٹ انکریز فرام لاسٹ ایئر وین دیر ور 286 نامینیز. پہلے اس سے پچھلے سال 2024 میں 286 تھے, اب 338 ہو چکے ہیں. دا ہائیسٹ نمبر آف نامینیز واز ان 2016 with 376 کینڈیڈیٹ. 2016 میں 376 کینڈیڈیٹ تھے. The nomination deadline for the Nobel Peace Prize for 2025 was on 31st January. 31 جنوری کی آخری تاریخ تھی میرے بھائی نوبیل پیس پرائز کی نامینیشن کے لیے. تسی مارچ دے اینڈ وچ بیٹھ کے نامینیشن اناؤنس کرتے پے ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پہلے اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. اب یا کیا یہ ویڈیو پرانی ہے, مطلب مجھے نہیں پتا, میں تو صرف یہ میں تو پاکستان تحریک انصاف کے اس پہ جا رہا ہوں جنہوں نے کل اس کا ڈگ ڈگاٹ اعلان کیا ہے کہ جناب کر دیا نامینیٹ کر دیا. نوبیل والے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیڈ لائن 31 جنوری تھی. تو کیا آپ لوگوں نے پہلے اناؤنس کروایا تھا یہ سارا کچھ؟ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے ہوئی تھی. آگے لکھتے ہیں کہ جناب نوبیل کمیٹی ڈز ناٹ کنفرم دا نیمز آف نامینیز نائدر ٹو دا میڈیا ناٹ ٹو دا کینڈیڈیٹ دیم سیلوز. کہ یہ جو نامینیشنز آتے ہیں, یہ جو 244 افراد کی نامینیشنز آئی ہوئی ہیں, یہ نوبیل والے خود بھی کنفرم نہیں کرتے کہ جناب ہمارے پاس نامینیشن آئی ہوئی ہے, اور نہ یہ میڈیا کو کنفرم کرتے ہیں اور نہ یہ ان افراد کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان سانوں نہ تہاڈی نامینیشن آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عمران خان صاحب کو خود بھی نوبیل والوں کی طرف سے پتہ نہیں ہوگا. کسی نے بیٹھ کے کسی گورے نے ناروے میں بیٹھ کے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. یہ وہی گورا ہے جس کے ساتھ شہباز گل صاحب اکتوبر میں گھگی مار کے ہٹے ہیں ایم او یو کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چل کے اور بھی انٹرسٹنگ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے اس نوبیل پیس پرائز کی نامینیشن کا. تو اس میں لکھا ہوا ہے جی کوالیفائڈ نامینیٹرز کہ کون کر سکتا ہے. مطلب ایویں تو نہیں کوئی اٹھ کے آ جائے نا, مطلب بابر اعظم آ جائے, بابر اعظم کہ بھاجی اے میرا نام بھیج دیو نوبیل پیس پرائز, اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اس کی انہوں نے پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ کون کون اس کو نامینیٹ کر سکتا ہے. آگے سنیے گا. نمبر 1, ممبرز آف نیشنل اسمبلیز اینڈ نیشنل گورنمنٹس, کیبنٹ ممبرز, منسٹرز آف ساورن اسٹیٹس ایز ویل ایز کرنٹ ہیڈز آف اسٹیٹ. آپ کو ایم این اے ہونا پڑے گا, یا آپ کو کیبنٹ کا ممبر ہونا پڑے گا, یا ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی کہ پریزیڈنٹ آپ کو ہونا پڑے گا, تو تب آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں. ایک. دوسرا, ممبرز آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ان دا ہیگ اینڈ دا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ان دا ہیگ, کہ اگر آپ اس کے ممبر ہوں, مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ممبر ہوں, یا پھر آپ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے ممبر ہوں, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. نمبر 3, ممبر آف انسٹیٹیوٹ ڈی رائٹ انٹرنیشنل, یہ انٹرنیشنل جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بیسکلی ایک ہے کہ اگر آپ اس کے ممبر ہوں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. نمبر 4, ممبرز آف دا انٹرنیشنل بورڈ آف دا وومنز انٹرنیشنل لیگ فار پیس اینڈ فریڈم, اگر آپ اس کے ممبر ہوں تب آپ کر سکتے ہیں. نمبر 5, یونیورسٹی پروفیسرز ایمریٹی اینڈ ایسوسیٹ پروفیسرز آف ہسٹری, سوشل سائنس, لا, فلاسفی, تھیولوجی اینڈ ریلیجن, یونیورسٹی ریکٹرز اینڈ یونیورسٹی ڈائریکٹرز اور دیئر ایکویلنٹس, ڈائریکٹرز آف پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹس اینڈ فارن پالیسی انسٹیٹیوٹس, یا پھر آپ یہ ہوں تب آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں. پرسنز ہو ہیو بین اوارڈیڈ دا نوبیل پیس پرائز, یا جن کو ماضی میں نوبیل پیس پرائز, ملالہ یوسفزئی, وہ کر سکتی ہیں, وہ بھی نامینیٹ کر سکتی ہیں. ممبرز آف دا مین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اٹس ایکویلنٹ آف آرگنائزیشن دیٹ ہیو بین اوارڈیڈ دا نوبیل پیس پرائز, یا کسی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹرز جو ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز, یا وہ کر سکتے ہیں. کرنٹ اینڈ فارمر ممبر آف دا نارویجین نوبیل کمیٹی, پروپوزلز بائی کرنٹ ممبرز آف دا کمیٹی ٹو بی سبمٹڈ نو لیٹر دین دا فرسٹ میٹنگ آف دا کمیٹی آفٹر 1 فیبرری, فارمر ایڈوائزر ٹو دا نارویجین نوبیل کمیٹی. تو یہ وہ تمام افراد ہیں جو اس کو نامینیٹ کر سکتے ہیں. جڑا بھائی جن نے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ تو میرے مطابق, یا جو اس کا ڈیٹا ہے اس میں سے کہیں پہ بھی نہیں آتا, وہ تو ممبر بھی نہیں ہے کسی مطلب پارلیمنٹ کا, ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے جس کے ساتھ شہباز گل صاحب نے گھگی ماری ہے ایم او یو کے اوپر. تو ہو گئے نامینیٹ ہو گئے, آ گیا بابو جی آ گئے. وہ یاد ہے منا بھائی ایم بی بی ایس والے. تو میرے بھائی ذرا تھوڑا سا, ہاں, یا تو پھر میں ڈاؤٹس رکھ دیتا ہوں, یا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے پہلے کی ریکارڈ ہوئی ہے, آپ کو ریلیز آپ لوگ اب کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. ایک. دوسرا, وہ کون سی شخصیت ہے جس نے نامینیٹ کیا, کیونکہ یہ بھائی تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میرے الائنس ہوا ہے کسی کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ اپنے گھر بہ کے ونڈ وڈیا کر لیا جائے, میں نامینیٹ کر دیا, تم ہو گئے ہو, میں نے بھیج دیا تمہارا نام, کتنا کتا جائے. اور تیسری بات یہ, 31 تاریخ کی تو ڈیڈ لائن تھی, 31 جنوری کی. اب مارچ کے اینڈ میں 2 مہینے کے بعد آپ کو جا کے خیال آ رہا ہے کیا 2026 کے لیے نامینیٹ کروا دیا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ یہ تو اس کے بعد ایک شارٹ لسٹنگ کا بھی جو ہے پورا پروسیجر ہے, یہ انہوں نے بعد میں جو ہے وہ پورا ایک پریس ریلیز جو ہے 5 مارچ کو آلریڈی وہ جاری کر چکے ہیں. نوبیل والے یہ 5 مارچ کو پریس ریلیز جاری کر چکے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی نامینیشنز جو افراد کی ہوتی ہیں 50 سال تک ہم نہیں بتاتے,
50 ایئرس تک ہم یہ نہیں بتاتے کہ کس سال کے نوبیل پیس پرائز کی جو ہے وہ نامنیشنز کون کون آئی ہوئی تھی, ہم تو بتاتے نہیں ہیں یہ. اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو میٹنگ ہے وہ 28 فروری کو وہ بھی ہو چکی ہوئی ہے, جو آخری میٹنگ اس معاملے میں ہوئی ہے وہ بھی ہو چکی ہے. 10 اکتوبر فرائیڈے 10 اکتوبر کو اس کا اناؤنس کیا جائے گا کہ نوبیل پیس پرائز ملنا کس کو ہے. اور 10 دسمبر کو 2025 کو اوسلو ناروے کے اندر جو ہے وہ فائنل یہ ایوارڈ سرمنی ہوگی, جس میں اس شخص کو جس کا نام اناؤنس ہو چکا ہوگا اکتوبر میں, اسے یہ دیا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو میرے بھائی برائے مہربانی ویڈیو ایک تو ایڈٹ کر کے مت چلایا کریں, دوسرا اے بھی دس دیا کرو کہ جہاں کو اناؤنسمنٹ کرائی ہے انہوں شہباز گل چند مہینے پہلے مل کے ہٹے ہیں. یہ ساری خود ہی شیئر کیا ہوا ہے یہ چیزیں, میں کوئی حیران کن بات نہیں بتا رہے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پیج کے اوپر یہ چیزیں ہیں کہ جناب نے خود اناؤنس کی ہوئی ہیں کیسی ہے, سارا کچھ کر کے آئے ہیں. تو باقی ٹھیک ہے, لگے رہو, بناؤ لوگوں کو بیوقوف, بنائی جو اس طرح بیٹھ کے گل کھلاتے رہیں. لیکن میں آئی وانٹ ٹو سے دس, ہو جائے بے شک عمران خان صاحب کو یہ پرائز مل جائے, اگر تو صحیح طریقے سے نامنیٹ کروایا ہے جس میں 2 نمبری نہیں کی ہوئی تو بے شک کریں, بے شک اللہ کرے انہیں پرائز ملے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہیں وہ پاکستانی. میں تو چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب کو مل جائے جس طرح پہلے ملالہ کو ملا تھا, ان کو بھی مل جائے, بالکل مل جائے, لیکن صحیح طریقے سے پوری بات بتائیں, پوری کہانی سنائیں جو کہانی ہے. اور یہ جو میرے سوالات ہیں اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ یہ جو بھائی جس سے آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹ کروا دی ہے, اچھا وہ شو اس طرح ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں آپ نوبیل والے آپ بیٹھے نے گورے, یا آپ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کا نام آ گیا ہے نامنیشن. اچھا بائی دا وے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ 2019 کے اندر غالباً یہ پہلے بھی جو ہے وہ ایک دفعہ 2020 میں جو ہے وہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2019 ہی ہے, ہاں 2019 بھی ہے کہ جی ان کا نام اس وقت بھی جو ہے وہ آیا تھا کہ جی ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے جو ہے نامنیٹ کر دیا گیا ہے. بعد میں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جی میرے خیال میں اس کے لیے اہل نہیں ہوتا, انہوں نے خود یہ بات اناؤنس کی تھی. تو ان کے دور حکومت میں, عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 20 دسمبر 2021 کی بھی یہ تصویر ہے. یہی پائی یہی جو ہے گیر لپسٹارڈ جو چیئرمین ہے یہ سینٹرل پارٹی کا, یہ اس وقت کے ایمبیسیڈر سے پاکستانی ایمبیسی میں بھی آ کے یہ مل چکے ہیں. تو مطلب آنا جانا عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ کافی رہا ہے. تو شہباز گل صاحب نے جو جڑی کنڈی پھسائی ہے نا, صحیح پھسائی ہے, جا کے صحیح جگہ صحیح یار گورا چکے اپنے نا دا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, کو اناؤنسمنٹ کرانے ایسی. خیر اس کے علاوہ ذرا تھوڑا سا بلوچستان کے حوالے سے آپ کو خبر دے دیں. اور بلوچستان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی ان کا قافلہ جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور مہارنگ بلوچ کے لیے جو وہ احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ تقریباً کوئی رات 12 بجے ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے, ہم شدید تشویش اور غم و غصے کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ لکپاس ٹنل پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں پر ریاستی فورسز کی جانب سے شیلنگ کی گئی اور 250 سے زائد کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ ریاستی جبر پرامن اور آئینی احتجاج کو کچلنے کی ایک مذموم کوشش ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک مکمل طور پر پرامن ہے اور ہمارے مطالبات نہایت جائز اور انسانی بنیادوں پر ہیں. ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے فی الفور رہا کیا جائے. ان کی رہائی کے بغیر کوئی مذاکرات, کوئی یقین دہانی اور کوئی وعدہ قابل قبول نہیں ہوگا. کارکنوں پر حملے, گرفتاریوں اور ریاستی طاقت کے استعمال سے ہماری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم ظلم کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے. تو یہ جناب اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ قلات سے ہمارے پاس جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ کہ جو اختر مینگل صاحب کا لانگ مارچ ہے اس میں اندازے کے مطابق کوئی 1500 سے 2000 افراد, یہ تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, ظاہری بات ہے کوئی فکس نہیں رہتی, لیکن تقریباً 1500 سے 2000 افراد ہیں اس لانگ مارچ کے اندر. اور تقریباً اس میں اپروکسیمیٹلی کوئی 100 گاڑیاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اس کے اندر ہیں. 12:30 بجے وڈ سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا, 7:30 بجے رات کو تقریباً یہ قلات پہنچا تھا. اور اختر مینگل صاحب جو ہیں ابھی بھی اس کو فی الحال لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ پٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ جناب 1 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے. رات 12 بجے سے اس کا اطلاق ہو چکا ہے. ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ ویسے ہی برقرار رکھی گئی ہے. اور گوادر سے ہمیں ایک اور خبر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ گوادر میں مغربی ساحل پر میرین کے مقام پر ایک بم دھماکہ وہاں پہ ہوا ہے اور پولیس کے مطابق ایک راہگیر جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے. اور دھماکہ جو ہے سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب پیش آیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.